العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلبائے ادام، گزشتہ اسباق میں تیمم کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تیمم کے بیان کی تفصیل کے بعد اس سبق سے متعلق اسئلہ اور اس کے جوابات بھی آپ کو بتائے گئے اور کچھ تمارین آپ کے حوالے کر دی کہ آپ طلباء ان اسباق کے اوپر نظر ثانی کر کے ان سوالات کا جواب دو۔ آج کا سبق موضوع پر مسح کے احکام ہے۔ چونکہ بعض موزے اتنے موٹے اور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پانی گرتا ہے تو پانی پاؤں تک نہیں لگتا ہے، اور اس طرح کے موضوع کے اوپر اگر مسح کر لے تو پاؤں دھونے کا حکم ثابت آ جاتا ہے اور اس کے لیے موزے اتار کر پاؤں دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور وہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ بے شک حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر معاملے میں، ہر امور میں آسانی ہی آسانی مقدر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی بھی ایسا حکم نہیں لاگو کیا جو اس کے لیے دشوار ہو، اس کے لیے اس پر عمل کرنا اس کو تکلیف میں ڈالنے کا باعث ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک حکم حکمت بھرا اور بندوں کے لیے سہولت والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسافر کو موزوں پر مسح کی اجازت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات۔ بالکل واضح حدیث ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل یا کچھ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے موضوع پر مسح کرنے کا جو مسئلہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مسافر جو سفر میں ہیں وہ اگر موزہ پہن لے تو 3 دن تک موزے پر مسح کر سکتا ہے، یعنی اگر 3 دن تک موزہ نہ نکالے اور ہر وضو کے موقع پر اس موزے پر مسح کر لے تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مقیم ہو جو سفر میں نہ ہو
اس کے لیے ایک دن ایک رات کی اجازت ہے کہ اگر صبح اس نے وضو کر کر موزے پہن لیے، اب دن بھر اس سے وضو کرتا ہے، رات بھر اس سے وضو کرتا ہے اور اس موزے پر مسح کر لیتا ہے تو اس کا وہ مسح کافی ہو جائے گا۔ پھر ایک دن مکمل ہونے کے بعد موزے نکال کر پاؤں دھو لے، پھر دوبارہ موزے پہن لے اور اسی طرح دن بھر موزے پر مسح کرتا رہے۔ شریعت مقدسہ نے لوگوں کی سہولت کی پیش نظر پاؤں کے دھونے کے بدلے میں موزوں پر مسح کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چونکہ بعض مقامات پر موسم بہت سرد ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر لوگ موٹے قسم کے موزے پہنتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ہر وضو کے لیے بار بار موزے اتارے تو اس کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے ایسے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ان لوگوں کی رعایت میں موزے پر مسح کی اجازت دی ہے۔ اب آگے موزوں پر مسح کے صحیح ہونے کی شرائط۔ موزوں پر مسح کے صحیح ہونے کے لیے درجہ ذیل شرائط ہیں، اگر یہ تمام شرائط پائی جائیں تو موزوں پر مسح کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ موزے پر مسح کیسے کرتے ہیں۔ ایک شخص وضو مکمل کرتا ہے، پاؤں بھی دھو لیتا ہے، پاؤں دھونے کے بعد وہ موزے پہن لیتا، اب دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس وقت وہ ہاتھ منہ دھوئے گا، مسح بھی کرے گا۔ اب جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو وہ پاؤں نہیں دھوئے گا بلکہ گیلا ہاتھ پاؤں پر اس طرح پھیر دے گا، یہ چونکہ پاؤں کا پنجہ ہے، اب اس طرح اس پر گیلا ہاتھ پھیر دے گا۔ اس طرح دونوں پاؤں پر اس طرح ہاتھ پھیر دینے سے وہ پاؤں دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا، اب اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ موزے پر مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن موزے پر مسح کرنا کب درست ہوگا، کن شرائط کے ساتھ موزوں پر مسح کرنا صحیح ہے، وہ شرائط آگے بیان فرماتے۔ چونکہ مسافر یہ سفر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے رعایتیں کچھ زیادہ ہیں کہ اگر مسافر 3 دن 3 رات تک موزے پر مسح کرتا رہے تو اس کے لیے درست ہے۔ اب مقیم چونکہ اپنے گھر پر ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر پر سہولیات بھی اس کے لیے ہوتی ہے، تو وہ ایک دن ایک رات موزے پر مسح کرے، دوسرے دن وہ موزے اتار کر پاؤں دھو لے، پھر وضو کر کر پاؤں دھو لے، پھر دوبارہ وہ موزے پہن لے، پھر پورا دن وہ اس پر مسح کرتا رہے۔ شرط نمبر 1، جب وضو ٹوٹے یعنی حدث لاحق ہو، اس سے پہلے موزے مکمل طہارت کی حالت میں پہن چکا ہو، یعنی کسی شخص کا وضو ٹوٹا اور وضو کے ٹوٹنے سے پہلے مکمل طہارت کی حالت میں، یعنی کہ موزہ پہننے سے پہلے آدمی کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ آگے آئے گا کہ اگر بے وضو شخص یا ایسا آدمی جس نے وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے تھے اور موزے پہن لیا، اس آدمی کا اس کا وضو مکمل نہیں ہوا ہے، لہذا موزے پر اگر مسح کرتا ہے اس کا مسح درست نہیں ہوگا۔ وضو مکمل کرے، اس کے بعد وہ موزے پہن لیتا ہے، اب اس موزے پر دوبارہ وضو کی ضرورت پڑنے کے موقع پر مسح کر سکتا ہے۔
جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کا پہلے سے وضو نہ ہو اور وہ بالکل وضو نہ کرے اور موزہ پہن لے تو ان پر مسح جائز نہیں ہے، چونکہ بے وضو ہونے کی حالت میں اگر کوئی شخص موزہ پہن لیتا ہے تو اس کا موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے، اور چونکہ بے وضو ہونے کی حالت میں اس نے موزہ پہنا ہے لہذا اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پورا وضو کر کے موزے پہنے ہو، وضو مکمل کیا اور وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو مسح جائز ہے۔ اگر صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لے اور باقی وضو نہیں کیا تب بھی مسح جائز نہیں۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ صرف پاؤں دھو لیے موزے پہن لیے، اب بعد میں وہ دوسرا وضو کرتا رہے، بعد میں وضو مکمل کرے، یہ صورت بھی درست نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مکمل طہارت، مکمل وضو کرنے کے بعد پاکی کی حالت میں، یعنی وضو مکمل کیا، وضو ٹوٹ گیا، اب موزے پر موزہ نہیں پہنے، مکمل طہارت کی حالت میں وہ موزہ پہنتا ہے تو اس موزے کے اوپر مسح کرنا درست ہے۔ اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث لاحق ہونے سے پہلے وضو مکمل کر لیا، اگر کسی شخص نے پاؤں دھویا اور پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا اور اس کو حدث لاحق ہونے سے پہلے وضو مکمل کر لیا اور اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو اب مسح جائز ہے۔ کسی شخص نے یہ سوچا کہ میں پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں پھر وضو کر لوں گا، تو اگر اس نے پاؤں دھونے کے بعد موزہ پہن لیا اور اب باقی اعضاء کو وہ حدث لاحق ہونے سے پہلے دھوتا ہے تو اس کا مسح درست ہے، لیکن پاؤں دھو کر موزے پہن لیے پھر اس نے بھی وضو نہیں کیا تھا اور حدث لاحق ہو گیا، اب وہ وضو کرتا ہے تو موزے پر مسح درست نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 2، موزے ایسے ہوں جو ٹخنوں کو ڈھانپنے والے۔ ٹخنا جو پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں، تو موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ٹخنے کے اوپر جائے، ٹخنے کے نیچے ہو، اس موزے کے اوپر مسح کرنا درست نہیں۔ یعنی اگر آپ نے وضو مکمل کیا، اب اگر موزے پہن لیے، اب دوبارہ وضو کی ضرورت درپیش آئی تو آپ موزے پر مسح کرنا چاہتے ہیں تو ہر کسی موزے کے اوپر آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ موزہ ایسا ہونا چاہیے جو ٹخنے سے اوپر ہو۔ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسح صحیح نہیں ہے۔ پاؤں کی جو آخر کی 3 چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں جو باریک ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ موزہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا موزہ پہن لیا جو پاؤں کی آخری 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر یا 3 چھوٹی انگلیوں سے زیادہ، چھوٹی انگلیوں کی جو مقدار ہوتی ہے اس کے وقت اتنا مطلب پھٹا ہوا ہو، اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہو تو ایسے موزے پر مسح کرنا درست نہیں۔ اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہو، اگر پاؤں کی چھوٹی 2 انگلیوں کی مقدار کے برابر یا 1 انگلی کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا ہو تو ایسے موزے پر مسح کرنا درست ہے۔ نمبر 4، اگر موزوں کی سلائی کھل گئی ہے لیکن اس سے پاؤں نظر نہیں آتا تو اس موزے پر مسح کرنا جائز ہے، چونکہ بعض مرتبہ موزے کی جو سلائی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، لیکن سلائی کھلنے کے باوجود اگر موزہ پہننے والے کا پاؤں نظر نہیں آتا، مطلب سلائی زیادہ نہیں کھلی ہے تو ایسے موزے پر مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر سلائی کھل گئی اور پاؤں نظر آ رہا ہے، اگر سلائی کھلنے کی صورت میں چلتے وقت پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر یا زیادہ پاؤں دکھائی دیتا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ ایسا پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو زیادہ کھلنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن جب آپ پاؤں اٹھا کر رکھتے ہیں تو جو سلائی جو کھلی ہوئی ہے وہ پھیلتی ہے، تو اگر آپ
چل رہے ہیں اور وہ سلائی کھل رہی ہے، جو جہاں سے سلائی نکلی ہوئی وہ پھٹن کھل رہی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ کھلنے والا حصہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر پاؤں کی 3 چھوٹی انگلی کی مقدار یا اس سے زیادہ حصہ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو ایسے موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کم حصہ کھل رہا ہے تو اس پر درست ہے۔ اگر کوئی موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہے جس کی مجموعی مقدار 3 انگلیوں کے برابر ہو جاتی ہے، تب بھی ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہے۔ ایک موزہ پھٹا ہوا ہے لیکن الگ الگ جگہ سے، یہاں سے تھوڑا، یہاں سے تھوڑا، یہاں سے تھوڑا، یہاں سے تھوڑا، ایک ساتھ نہیں پھٹا ہوا، تو دیکھا جائے گا کہ تھوڑے تھوڑے حصے کو ملائے تو پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کے برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کے برابر ہوتا ہے تو پھر ایسے موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا حصہ چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہے تو ایسے موزے پر مسح کرنا درست ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ دونوں موزوں میں سے ہر ایک کی پھٹن کا الگ اعتبار ہے، یعنی پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا ہونا یہ دونوں موزے کو ملا کر نہیں ہے بلکہ ایک موزے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلی کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا ہو تو اس کے اوپر مسح کرنا درست نہیں۔ اگر دونوں موزوں میں سے ایک موزہ 2 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا ہے اور دوسرا موزہ 1 انگلی کی مقدار، اب اگرچہ مجموعی مقدار 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ الگ الگ ہر موزہ مقررہ مقدار سے کم پھٹا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ 2 موزے ہیں اور دونوں موزہ میں تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے۔ ایک موزے میں اتنا پھٹا ہوا ہے کہ 2 چھوٹی انگلی کی مقدار ہو جاتی ہے، اور ایک موزے میں اتنا پھٹا ہوا ہے کہ 1 چھوٹی انگلی کی مقدار ہو جاتی ہے۔ اب دونوں کو ملایا گیا تو پاؤں کی 3 چھوٹی انگلی کی مقدار ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 3 چھوٹی انگلی کی مقدار دونوں موزوں کو ملا کر ہو گئی تو کیا اب موزے پر مسح کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر 2 موزوں کو ملا کر 3 انگلی کی مقدار یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہے تو وہ مسح کرنے کے لیے مانع نہیں ہوگا بلکہ اعتبار ایک موزے کا ہوگا۔ اگر یہاں پر 2 انگلی کی مقدار پھٹا ہوا ہے، اگر یہ موزہ بھی 2 انگلی کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا ہے تو آپ بالکل اس پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک موزے میں 3 انگلی یا اس سے زیادہ کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا ہے تو آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ الگ الگ ہر موزہ مقررہ مقدار سے کم پھٹا ہوا ہے، ہر موزے کی ایک الگ مقدار۔ نمبر 5، موزے اتنے موٹے ہوں کہ پنڈلی کے برابر کھڑے رہے۔ بالکل پتلا کپڑا، بالکل پتلا چمڑا ہو جو وہ کھڑا ہی نہیں رہتا ہے، وہ بالکل گر جاتا ہے، تو ایسے موزے پر مسح کرنا درست نہیں۔ موٹا کپڑا ہونا چاہیے جو پاؤں کی جو پنڈلی کے برابر کھڑے رہے، وہ گر نہ جائے۔ کپڑے کی طرح ایسے ڈھیلے ڈھالے موزے جو پنڈلی کے برابر کھڑے نہ رہ سکے اس پر مسح درست نہیں۔ غرض یہ کہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے، اتنے موٹے کہو کہ پانی کے پاؤں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے۔ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ پاؤں تک پانی کو پہنچنے نہ دے۔ اگر اس قدر باریک ہے کہ موزوں پر لگنے والا پانی قدموں تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کا موزہ اتنا پتلا ہے کہ پانی پہنچ جاتا ہے، ایسے موزے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے کہ مسح کے صحیح ہونے کے لیے تو موٹے کپڑے کا ہونا شرط ہے جو کہ
پانی کو پاؤں تک پہنچنے کے لیے مانع ہو۔ نمبر 7، ان موزوں کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو۔ ہاں، اگر موزہ ایسا ہے کہ جو آپ کے پاؤں میں رہتا ہی نہیں ہے، آپ 5-10 قدم کا چلے کہ نکل جاتا ہے، یا آپ چل نہیں پا رہے ہیں، ایسے موزے پر بھی مسح درست نہیں ہے۔ موزہ ایسا ہونا چاہیے جس کو پہن کر آپ چل سکتے ہو اور آپ کو چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ موزے کی شرائط بیان ہو رہی ہے، اب آگے اور باتیں بیان کی جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات مسائل کو سمجھ رہے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے علم کے دروازوں کو کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.